اس لیے ماں باپ کو دیکھیں تو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، اگر غصے کے حالت میں ہیں تو غصے والی نگاہ کو ماں باپ کے چہرے پہ نہ پڑنے دیں، دیوار پہ ڈال دیں، لیکن ماں باپ کے چہرے پہ نہ پڑنے دیں، کیونکہ جس چہرے کو محبت سے دیکھنے پہ اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب دیتا ہے، اسے اگر میں غضب سے دیکھوں گا، ایسے نہ ہو کہ اللہ کا غضب میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ لیکن آج اس حوالے سے بہت ہی غفلت برتی جا رہی ہے، بہت زیادہ غفلت۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں خانقاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا، ایک بڑی آئی رو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہنے لگی، حضرت جی مجھے میری نوجوان اولاد کتیا کہہ کے پکارتی۔ اس ماں کے سینے میں موجود دل کیسے دھڑکتا ہو۔ اولاد کو پیٹ میں پالا، پھر اس کی پرورش، گرمی سردی، بھوک پیاس، ہر حالت میں۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کی تو مجھے بعد میں ایک ساتھی ملا، اس نے کہا حضرت اس سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں ماں اور بیٹے کے درمیان میں طرح کلامی ہو گئی، جیسے مائیں کہہ دیتی ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے۔ ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا ہے۔ کہتے جب ماں نے یہ بات کہی تو وہ نوجوان بیٹا کہنے لگا احسان نہ کر 9 مہینے کا کرایہ لے لیں۔ اللہ اللہ، تو یہ حالات ہیں۔ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، جبکہ اس امت کی ماں کو اللہ نے نبی رحمت کی رحمت سے ایک بڑا حصہ عطا کیا۔ آج کی اولاد سوچتی ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اولاد کی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھنا کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی۔ بھائی چھوٹے بچوں کو باہر بھیج دو، رات ہو گئی ہے، کافی گھر میں جائیں آرام کریں، مارنے کے بجائے باہر بھیج دو۔ جی کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی، یا اللہ کی ہستی ہے یا اماں کی ہستی۔ حدیث قدسی ہے ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا، اگر مجھے بھلا دے گا پھر بھی میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ اور اماں تلفظ بھی ایک جیسا، الفاظ بھی تقریباً ایک جتنے ہیں اور اثرات بھی ایک۔ جب کبھی کوئی تکلیف اور دکھ درد میں آتا ہے تو وہ یا اللہ کے سکون پاتا ہے یا اماں کے سکون محسوس ہوتا ہے۔ ان 2 ہستیوں میں سے کسی ایک کا نام زبان پہ آتا ہے، اور اس تکلیف کے وقت ان دونوں میں سے کوئی نام لے کے سکون محسوس ہوتا ہے۔ فیصل آباد الائٹ اسپتال میں جس سال ہماری والدہ وہاں داخل تھی آخری بیماری کے لمحات میں، وہاں ایک بڑھیا تھی بیمار، ایک نوجوان تھا خوش طبع سا تھا، بڑھیا تکلیف میں تھی تو اماں کہتی تھی جب تکلیف ہوتی، نوجوان نے کہا اماں تو خود نانی اور دادی کی عمر کی ہے تو بھی اماں کہتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا جب میں اماں کہتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو آج اولاد کی غلط فہمی ہے، ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ ایک
ماں باپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اکلوتا بیٹا تھا ان کا، پڑھ لکھ کیا، بس ماں باپ کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو قدموں کے نیچے روندا، من پسند کی شادی کر لی۔ پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، بیوی کو لے کے سعودیہ نکل گیا، ماں باپ تن تنہا اکیلے۔ 2-4 سال نہیں 25 سال کا عرصہ گزرا، ایک دفعہ بھی واپس آ کے ماں باپ کا نہیں پوچھا۔ ایک دن طواف کر رہا ہے تو اپنے آگے ایک بزرگ شخصیت پہ نظر پڑی، اس کے دل میں بات آ گئی کو اللہ والے ہیں، آج انہیں اپنے دل کی بات کہہ دی۔ طواف مکمل ہوا تو یہ ان کے پیچھے گیا، عالم تھے، اللہ والے تھے، کہنے لگا میں آپ سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، کہو۔ کہتے مجھے 25 سال ہو گئے، میں نے حج بھی کی ہے، عمرے بھی کی ہے، طواف بھی کرتا ہوں، اب بھی آگے آپ کے پیچھے پیچھے طواف میں شامل تھا۔ میرے ساتھ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، جب بھی میں حجر اسود کا استلام کر کے قدم آگے بڑھانے لگتا ہوں تو میرے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ کہتے یہ آواز سن کے میں تڑپ جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر یہ در چھوڑ دوں تو اور کون سا در ہے کہ جہاں میں جاؤں، حاضری قبول ہو یا نہ ہو میں نے تو اسی در پہ آنا۔ عالم دین نے تھوڑا سوچا تو ایک حدیث مبارکہ ان کے ذہن میں آئی، اس کی روشنی میں انہوں نے جواب دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہوئے کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کعبہ یقیناً تو حرمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت اور عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس بزرگوں نے کہا کہ اس حدیث کی روشنی میں میرا جواب یہ ہے کہ نوجوان لگتا ہے تو کسی کا دل توڑ کے آیا ہے، اور یہ سننا تھا اسے اپنی ماضی کی کہانی یاد آ گئی، کسی کے دل کیا ماں باپ کا دل توڑ کے آیا، اسے ذہن بنا لیا کہ اب میں جاؤں گا ان کی خیر خبر ہو، کاغذات بنوائے، ویزا لیا، پاکستان ایئرپورٹ سے اپنے شہر سے اپنے گاؤں۔ اب 25 سال میں نقشے تبدیل ہو چکے، باہر اڈے پہ روک گیا، ایک نوجوان بستی کی طرف سے آ رہا تھا تو اسے روک کے کہنے لگا تو اس بستی کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا اسی بستی کا رہنے والا۔ کہنے لگا تو بتا سکتا ہے کہ یہاں ایک ماں باپ تھے، ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ من پسند کی شادی کر کے انہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، کیا تو بتا سکتا ہے وہ کون سی چار دیواری میں رہتے؟ نوجوان کہنے لگا ہاں میں انہیں جانتا ہوں، ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا جو انہیں چھوڑ کے گیا، دوبارہ واپس آ کے اس نے پوچھا تک نہیں، 4 دن قبل اس کا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا ہے اور اس کی ماں بالکل لاغر اور کمزور حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، کوئی خیال کرنے کھلانے پلانے والا نہیں، کبھی پڑوس میں کسی کو خیال آ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ بھجوا دیتے ہیں۔ میری ماں بھی مجھے کبھی کوئی چیز دے کے اس بڑی اماں کے پاس بھیجتی ہے کہ جاؤ اسے کھلا کے آنا، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، میں جب کان لگا کے سنتا ہوں تو وہ اس وقت بھی اپنے اسی بیٹے کا نام لے کے اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ نوجوان کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا وہ بدبخت میں ہوں۔ معلومات لی اور پہنچ گیا اپنے گھر کی 4 دیواری کے دروازے پہ، لیکن اچانک قدم رک گئے، ماں تو مجھے قریب نہیں آنے دے گی، وہ تو میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے گی، لیکن اس سے اندازہ نہ تھا کہ یہ ماں وہ ماں ہے، پہلے کھلاتی تھی پھر کھاتی تھی، پہلے پلاتی تھی پھر پیتی تھی، سردیوں میں بچپن میں پیشاب سے بستر گیلا کر دیتا، مجھے اٹھا کے خشک حصے پہ لٹاتی اور اپنے جسم کی حرارت سے بستر کو خشک کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد ہمت کر کے قدم اندر داخل کیے، دیکھا کہ سامنے چارپی پہ لاغر حالت میں بالکل کمزور جسم چارپی پہ پڑا ہے۔ قریب جا کے کہنے لگا اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا ہوں، بس یہ نام سننا تھا۔ اس لاغر جسم میں زندگی کے ایک لہر
جو اٹھ نہ سکتا تھا وہ جسم جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا اور ایک کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھنے لگا. کہا بیٹا تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے. تیری جدائی کی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں. تجھے دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیری آواز سن رہی ہوں. ہاتھ آگے بڑھا, بیٹے کا سر نیچے کر کے پیشانی پہ بوسہ لیا. بوسہ لیتے ہی وہ جسم جھٹکے سے دوبارہ گرا اور ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا. ماں بھی رخصت ہو گئی. تو یاد رکھنا یا اللہ کی ہستی ہے یا اماں کی ہستی جو بلانے پہ نہیں بلاتی. تو اللہ نے نبی رحمت کی رحمت میں سے ایک حصہ اس امت کی ماں کو دیا ہے. محبت سے دیکھنے پہ مقبول ہے جمرے کا سوال. سبحان. موسیٰ علیہ السلام کی بعض دعائیں بڑی عجیب تھی. اس میں سے ایک دعا یہ تھی, ایک دن اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا. رب تو قادر ہے, عالم الغیب ہے. اللہ نے دعا قبول کی. کہا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فلاں بستی کے بازار میں چلے جانا, وہاں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا ہے, وہ آپ کی جنت کا ساتھی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی زیادہ راہ باندھا کہ جنت کے ساتھی کے ساتھ دنیا میں ملاقات کر کے آؤں گا. بستی میں پہنچے. بستی کا ایک چھوٹا سا بازار تھا. وہاں نکلے تو نظر دوڑائی کہ پورے بازار میں ایک ہی گوشت کا پھٹا ہے جس پہ نوجوان بیٹھا گوشت بیچ رہا. اب ایک طرف خاموشی سے کھڑے ہو گئے کہ مجھے معلوم ہو سکے کہ اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے. لیکن آپ کے تعجب کی انتہا نہ رہی. وہ تو ایک عام سا نوجوان تھا, کسی سے سختی سے بات کرتا, کسی سے تلخی سے بات کرتا, گوشت بیچتا رہا. تھوڑا سا گوشت اس نے الگ کر کے کپڑے میں رومال میں باندھا, دکان بند کی, گھر کی طرف چل دیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے. جب دروازے پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نوجوان تیرا مہمان ہوں, رات کو تیرے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ میں کوئی وجہ معلوم کر سکوں. نوجوان آپ کو جانتا نہ تھا کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں, لیکن مہمان نوازی کرتے ہوئے آپ کو ساتھ گھر لایا. آپ نے صحن میں قدم رکھا, ایک طرف آپ کو بٹھا دیا, گوشت لے کے اپنے بچوں کی طرف لوٹا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحن کی دوسری طرف ایک چارپی پہ بڑھیا ماں لیٹی ہے. آپ کو یقین ہو گیا اس نوجوان کی ماں ہوگی. آپ بیٹھے رہے. نوجوان نے کھانا تیار کرا کے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. بڑھیا ماں کے پاس آتا ہے, ایک ہاتھ سے سہارا دے کے بڑھیا ماں کو بٹھاتا ہے, دوسرے ہاتھ سے نوالا نرم کر کر کے اسے کھلاتا ہے. جب ماں نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا تو اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ اٹھے, زبان سے دو جملے نکلے. پہلا جملہ یہ تھا, اللہ تو زندگی میں مجھے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دینا. اور دوسری دعا یہ تھی, اللہ تو میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا. موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو تڑپ کے آگے بڑھے. کہا اماں تجھے مبارک ہو, میں وقت کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں, مجھے دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. اور تیرے بیٹے کو تیرے دعا کے نتیجے میں اللہ نے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے. یہ خوشخبری سن کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں ماں باپ سے دعائیں لینی چاہیے. آج ہم کوشش کرتے ہیں اللہ والوں سے, بزرگوں سے, علماء سے دعائیں کروائیں, لیکن اپنے گھر میں جو ہمارے بزرگ ماں باپ ہیں ان سے ہم دعا لینے کے لیے تیار ہی نہیں جاتے. بڑا مقام ہے. یہ نبی رحمت کی رحمت کا وہ حصہ ہے جو اس امت کی ماں کو ملا. سبحان. اور ایک حصہ اللہ نے اس امت کی بیٹی کو عطا کیا. زمانے جاہلیت میں بیٹی پیدا ہونے پہ شرم اور عار محسوس کی جاتی تھی. محبوب پیغمبر تشریف لائے, آپ نے فرمایا جس کے گھر ایک یا دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں, وہ اس کی تربیت کرنے کے بعد مناسب وقت پہ فریضہ ادا کر دیں تو قیامت کے دن وہ ماں باپ جنت کے مستحق ہوں گے. یہ اس رحمت کا حصہ ہے جس امت کی بیٹی کو اللہ نے عطا کی, جو ماں باپ کی جنت کا ذریعہ بن جاتی. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لاتی, حدیث میں آتا ہے کہ آپ چارپی سے کھڑے ہو جاتے,
اللہ چند قدم آگے بڑھتے اور بیٹی سے ملاقات کر کے اس کی پیشانی پہ بوسہ لیتے، کھڑے ہوتے چند قدم آگے بڑھتے پیشانی پہ بوسہ لیتے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز گھر لے کے آؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو۔ یہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم ہیں کہ جو بیٹیوں کو جائیداد اس کے حصے سے محروم کر رہے ہیں۔ بھئی بیٹی میرے لیے جنت کی وراثت کا ذریعہ بن رہی ہے، میں دنیا کی عارضی وراثت سے بیٹیوں کو محروم کر رہا ہوں۔ جہیز دے دیا، کس نے کہا کہ یہ جہیز دے دیا ہے تو پھر اس کا حصہ دے دیا؟ یہ حصہ نہیں ہے۔ آج کا بھائی بھی بہنوں کی وراثت کے حصے کو دبا کے بیٹھا ہے، سوچتا ہے اگر بہنوں کو حصہ دے دیں تو میری جائیداد تو تھوڑی ہو جائے گی۔ نہ باپ دینے کے لیے تیار، نہ بھائی دینے کے لیے تیار۔ بہرحال ایک حصہ نبی رحمت کی رحمت کا اللہ نے اس امت کی بیوی کو دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمائے میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور آج حالات کیا ہے؟ بعض ایسے فون آتے ہیں کہ سننے کی ہمت نہیں ہوتی اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بیویاں گھروں میں کتنی دفعہ مرتی ہیں اور کتنی دفعہ زندہ ہوتی ہوں۔ ایسے حالات ہیں گھروں میں، بڑے عجیب حالات ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، وہاں مجھے جواب دینا ہوگا۔ میں آزاد نہیں ہوں جو چاہوں کرتا چلا جاؤں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج بیوی نہیں پوچھ سکتی، بیوی کے گھر والے خاندان کے افراد نہیں پوچھ سکتے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ فرمائے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ اور کائنات میں بیوی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں خاوندوں کو خالق اور مالک نے سفارش کی۔ اللہ سفارش کر رہا ہے، یہ بیوی کا مقام ہے۔ رب نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خاوندوں سے کہا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میرے مالک اور میرے رب کی سفارش ہے۔ آر ڈی سی اور ڈی پی او کی سفارش آ جائے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا نقصان تو کر بیٹھو لیکن اس سفارش کو پورا کر کے دکھاؤں۔ یہ تو میرے مالک کی سفارش ہے، ہم قدموں کے نیچے رون دیتے ہیں۔ صرف اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی کام ہو جائے، پھر رب کی سفارش کو بھی قدموں کے نیچے رون کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ سفارش کر رہا ہے، خاوندوں سے کہا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ازدواجی زندگی کے محبوب پیغمبر کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کے اصولوں کو سمجھیں۔ آج حالات یہ ہے کہ بچہ باپ بن جاتا ہے، اسے شادی کے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بچی ماں بن جاتی ہے، شادی کے مقصد کا نہیں پتا۔ تو جب بے مقصد زندگی گزرے گی تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے سکونی ہوگی۔ بے مقصد زندگی جانور گزارتا ہے، انسان پھر مسلمان وہ بے مقصد زندگی نہیں گزارتا۔ اس لیے ہمیں اس زندگی کے مقاصد معلوم کرنے چاہیے، پھر اسی کو ٹارگٹ بنا کے ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے۔
شادی کا ایک بنیادی مقصد محبت پانا. محبت دوں گا تو محبت لوں گا بھی. ایک مقصد عزت حاصل کرنا. خاوند عزت دے گا تو اسے عزت ملے گی. اور ایک مقصد اولاد کا حاصل ہونا. یہ کوئی معیوب بات نہیں. وقت کے انبیاء نے مانگا. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں رب سے مانگا, اللہ نے نام بھی رکھ دیا اور بیٹی کی بشارت بھی دی دی, یحییٰ علیہ السلام. اور ایک مقصد شادی کا, اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنفُسِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون کی زندگی پا سکو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, شادی کا مقصد جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے وہ سکون کی زندگی ہے. آج ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے؟ شادی کرتے ہم کہتے ہیں یار تو پھنس گئے, پھر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کمی کس جگہ پہ ہے؟ دوسرے کا تو تیلا بھی نظر آتا ہے, اپنا شتیر بھی نظر نہیں آتا. مین کردار اس میں خاوند نے ادا کرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے داماد تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے داماد تھے. حضرت عثمان غنی کی پہلی صفت یہ تھی کہ ان کے مزاج میں تحمل تھا, بردباری تھی, برداشت کا مادہ تھا. ایک اچھے خاوند کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مزاج میں تحمل ہو, برداشت ہو. حدیث میں آتا ہے جو جتنی مرتبہ دنیا میں غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا اتنی مرتبہ اللہ قیامت کے دن سے اپنا مشاہدہ اور دیدار عطا فرمائے. سبحان اللہ. اگر ہم نے اپنے مزاج میں تحمل اور برداشت پیدا کر لیا تو دنیا کا گھر یہ جنت کے گھر کا منظر پیش کرنے لگے گا. لیکن برداشت کہاں ہے؟ ہم کچھ بھی کہہ لے, کچھ بھی کر لے, اگر بیوی کی طرف سے کوئی بات ہو گئی تو بس آپے سے باہر, اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو جہنم بنا دے. نہیں, خاوند ہونے کی حیثیت سے اب اپنے مزاج میں تحمل لانا ہو. اپنا بوجھ بھی بیوی کے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ بیوی کا بوجھ بھی خاوند اپنے کندھوں پہ اٹھائے. تو پہلی صفت ہے تحمل. دوسری صفت حضرت عثمان غنی کی یہ تھی کہ ان کے مزاج میں سخاوت تھی. تو ہم اپنے مزاج میں سخاوت پیدا کریں, اپنی طاقت کے مطابق گھر والوں پہ خرچ کریں. گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. اور آج کیا ہوتا ہے, آج اگر بیوی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کا معاملہ آ گیا تو خاوند سب سے پہلے اپنی آمدنی کو بیوی کے مقابلے میں ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے لگتا ہے. یاد رکھنا یہ مردانگی کے شان کے بھی خلاف ہے. خاوند مرد ہے, یہ مردانگی کے شان کے بھی خلاف ہے کہ بیوی کے مقابلے میں اپنی آمدنی کو میں ہتھیار بنا لوں, اس کا خرچہ بند کر دیا, ضروریات روک دی تاکہ مجبور ہو کے ناک رگڑے میرے قدموں میں پڑے. یہ ایک مرد کی شان نہیں ہو سکتی. اپنی آمدنی کو ہتھیار بنا لیتے ہیں. مزاج میں سخاوت رکھیں. اونچ نیچ ہے بھی, خرچہ روکنا, ضروریات بند کرنا بہت ہی نامناسب ہے. اور ایک صفت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ ان کے مزاج میں شجاعت تھی. خاوند کے مزاج میں شجاعت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ زندگی کا ایک طویل سفر ہے. ممکن ہے کچھ موڑ ایسے آ جائیں جس موڑ پہ چند قدم ہمت اور شجاعت کے ساتھ اٹھا کر اس سفر کو باقی رکھنا پڑے. اگر مزاج میں شجاعت نہیں ہوگی تو کسی موڑ پہ یہ سفر ٹوٹ بھی سکتا ہے. مثال کے طور پر گھر میں ماں بیٹی کے بجائے ساس اور بہو کا معاملہ بن گیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟
میں ناتوان تھوڑی ہوں پیسے آ کے رکھ رہا ہوں. جی مثال کے طور پہ ساس بہو کا معاملہ بن گیا. یہ زندگی کے سفر کا وہ مشکل ترین موڑ ہے. اگر خاوند کی مزاج میں شجاعت نہیں ہوگی تو یہاں اس سفر کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. مزاج میں شجاعت، بہادری کہ ماں باپ کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے اور بیوی بچوں کے حقوق کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بیوی کو ماں پہ قربان کر یا ماں کو بیوی پہ قربان کر. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ماں کو بیوی پہ قربان نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بیوی کو بھی ماں پہ قربان کرنے کی اجازت نہیں. خود برداشت کر ماں باپ کا مقام بھی بحال رکھنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنا ہے. آج کیا ہوتا ہے جب بیوی اور ماں کا سامنا ہو جائے نا تو یہ بیچارہ خاوند، میں بیچارہ ہی کہوں گا، وہ پیچھے کھڑا تماشائی بنا کھڑا ہوتا ہے. بیوی کو قربانی کا بکرا بنا کے ماں کے سامنے کر دیتا ہے، خود تماشائی بنا کھڑا ہے. بالکل غلط. یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. خاوند کو چاہیے بیٹا ہے خود ماں کے سامنے آئے، اپنے آپ کو پیش کرے، خود قربانی کا بکرا بنے. ماں ہے 20 لگا دے، 10 سنا دے، ماں ہے. بیوی کو کیوں پیش کر رہا ہے؟ بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو خاوند اس کا ذریعہ بنتا ہے اور زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. تو مزاج میں تحمل، سخاوت اور شجاعت، یہ 3 صفات بنیادی ہیں. ازدواج زندگی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بنیادی سنتیں بھی ہیں. مختصراً میرا اور آپ کا یہ ایمان اور یقین ہے جہاں محبوب پیغمبر کی سنت زندہ ہوتی ہے وہاں نفرت جنم نہیں لیتی، محبت جنم لیتی. ہمارے اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں چارپائی پہ تشریف فرمائے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے. محبوب پیغمبر باہر سے تشریف لائے تو آپ نے بلند آواز سے سلام ڈالا. خاوند کے لیے پہلی سنت معلوم ہوئی جب بھی یہ باہر سے گھر آئے تو گھر والوں پہ بلند آواز سے سلام ڈالے. اگر سامنے نہیں کمرے میں ہے تو سن کے پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا. یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے. سبحان اللہ. جب رحمت، اللہ کی رحمت مسکرائے گی تو گھر میں برکت آئے گی، بے شک سکون آئے گا. لیکن آج باہر دوستوں کی مجلس میں کہنے لگاتا ہوں، جب گھر آتا ہوں تو بس صاف سوکھ جاتا ہے، چہرے پہ 12 کے بجائے 13 بج جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ. گھر میں داخل ہو تو بیوی کا سامنا کرتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرو. طبیعت پریشان ہے لیکن پھر بھی کوشش کرو کہ خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرو. خاوند مسکرائے گا تو بیوی دیکھ کے مسکرائے گی، اللہ کی رحمت مسکرا پڑے گی. سبحان اللہ. آج ہم باہر کا بوجھ لے کے سر پہ گنڈل باندھ کے سر پہ رکھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ تھوڑی سی بات کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ آگ بگولا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے خاوند کی. باہر کی ٹینشن ہے، باہر کے مسائل، دکان، دفتر، ملازمت جو بھی ہے، اس سے گنڈل باندھ کے گھر کے دروازے سے باہر پوڑی پہ چھوڑ دوں اور پھر گھر میں داخل ہوں. ہم وہ سارا بوجھ لے کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سکون تباہ کر دیتے ہیں. تو محبوب پیغمبر داخل ہوئے، سلام ڈالا، آگے بڑھ کے کہا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. دوسری سنت معلوم ہوئی کہ آپ حضرت عائشہ کو نام سے نہیں پکارتے تھے، حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے، یا نام کو مختصر کر کے یا عائش، عائشہ نہیں، یا عائش هذا جبریل، جبریل امین ہے آپ کو سلام دے رہے ہیں. تو جو بھی نام ہے گھر والوں کا یا تو اسے شارٹ کر کے پکارو، اس سے محبت جھلکتی ہے.
یا اپنی محبت کے جذبے اور دائرے میں کوئی ایک اچھے سے نام کا انتخاب کر لو اور اس نام سے اپنی بیوی کو پکارو. ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی اور محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. سبحان. ایک جگہ میں نے یہ بات کی تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہماری تو اولادیں جوان ہیں, اب کوئی الگ نام سے پکارو تو وہ کہیں کہ دوسری کہاں سے آ گئی, ہم کیا کریں. میں نے کہا اس کا ایک آسان طریقہ ہے, اگر سنت میں عمل کرنا چاہتے ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آج تک گھر والوں کا نام لے کے پکارتے رہے. اب نئے نام سے پکارنا مشکل یا زبان پہ نہیں چڑھتا. اس کی آسان ترتیب یہ ہے, جو بھی گھر والوں کا نام ہے اس نام کے ساتھ آخر میں لفظ جی لگا دو. فاطمہ جی, زینب جی, رقیہ جی. ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی اور محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. سبحان. لیکن بڑا مشکل ہے. تو میرے نبی کی سنت ہے. آپ کو کہ میں اگر گھر والوں کو جی کہوں تو مجھے تو سننے والے کہیں گے یہ رن مرید بن گیا. تو یاد رکھنا, رن مرید اس کو نہیں کہتے. رن مرید اس کو نہیں کہتے جو اپنے نبی کی سنت کو ادا کرے. رن مرید اس کو نہیں کہتے جو گھر والوں کو محبت دے, عزت دے, ان کی ضروریات اور حقوق کا خیال رکھے. رن مرید اس کو کہتے ہیں جو گھر والوں کی وجہ سے نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے اور بس گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہے. جو اپنی قبر خراب کر دیتا ہے, گھر والوں کے پیچھے کے حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. حلال سے تو پورا نہیں ہو رہا, لہٰذا میں حرام طریقے سے اپنے گھر والوں کی چاہتوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں. اس کو رن مرید کہتے ہیں جو اس کے پیچھے اپنی قبر بھی خراب کر دیتا ہے. جو اپنی قبر کو روشن کر رہا ہے, آخرت بنا رہا ہے, جنت کما رہا ہے, اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے, وہ رن مرید نہیں. جہاں میرے نبی کی سنت زندہ ہوگی محبتیں بڑھ جائیں گی. بے شک. فرمایا میرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی بچایا, پیالہ پیش کر دیا. آپ نے دیکھا کہ میرا نے کہاں وہ مبارک لگائے تھے, توجہ کرنا. پیالے کو گھمایا, گھما کے اسی جگہ پہ اپنے ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر دیا. اللہ اکبر. تیسری سنت یہ معلوم ہوئی, خاوند کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دے. یہ میری نبی کی سنت ہے. آج ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ نبی کا راستہ چھوڑ دیا. ذاتی زندگی نہیں ہے, خاندانی زندگی ہے, معاشرتی زندگی. ہم بے سکون ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, پریشان ہیں, سکون کی تلاش رہتی ہے. اور کئی بیچارے پتہ کیا کرتے ہیں, رات کے وقت دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں. یار یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہو, یہاں پر کچھ سکون پانے کے لیے آ جاتے ہیں. یاد رکھنا شریعت نے صرف 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے. رات کے وقت میں سکون, بیوی کے ساتھ سکون اور اپنے گھر میں سکون. تو جو خاوند رات کا اکثر وقت اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہے اس کی زندگی میں سکون آئے گا. اگر وہ رات کا اکثر وقت دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ گزارتا ہے تو سکون نہیں پا سکتا. شریعت نے صرف 3 چیزوں میں سکون رکھا. بہرحال بات میرے سے آگے چلی گئی. نبی رحمت کی رحمت میں سے اللہ نے ایک حصہ اس امت کی بیوی کو دیا. اللہ. ایک مرد کی بہتری کا معیار بنایا ہے, خیرکم خیرکم لیا. اور اسی طرح تو ہم اپنی زندگی پہ سوچیں, تبدیلی لائیں. ہم نے خود کردار ادا کر کے گھر میں سکون لانا ہے. آج یہ شادیاں کیوں نہیں کامیاب ہو رہی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہر نوجوان اپنی زندگی کے اچھے ساتھی کی تلاش تو کرتا ہے لیکن خود اچھا ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں. بیوی تو مجھے ایسی ملے, ایسی ملے, ایسی ملے, خود تیار نہیں ہے کہ میں بھی اچھا ساتھی بن کے دکھاؤں.
آج ہم زندگی کے اچھے ساتھی کو تو تلاش کرتے ہیں لیکن خود اچھے ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج شادیاں ناکام ہو رہی. بہرحال اس نبی رحمت کی رحمت میں سے ایک حصہ اللہ نے اس امت کے باپ کو دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا تیرے باپ کی رضامندی میں ہے. فرمایا جنت تو ماں کی قدموں کے نیچے ہے لیکن جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے. یہ اس رحمت کا حصہ ہے جس امت کی باپ کو ملا. اسی طرح ایک حصہ اللہ نے رحمت کے اس امت کے خاوند کو بھی دیا. سبحان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو. اتنا بڑا مقام اللہ نے اس امت کے خاوند کو دیا لیکن آج کا خاوند اپنی عظمت سے غافل. تو اپنے آپ کو سمجھیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو سمجھو اس نے رب کو پہچان لیا. اور اس نبی رحمت کی رحمت کا ایک حصہ اللہ نے اس امت کے تاجر کو عطا کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. میرے امت کو وہ تاجر جس نے اپنی تجارت امانت و صداقت کے بنیاد پہ چلائی اللہ اسے قیامت کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء اور اس امت کے شہداء اور صالحین کے صفوں میں کھڑا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اتنا بڑا مقام مسجد میں بیٹھ کے نہیں بازار میں بیٹھ کے. مسجد میں تجارت ویسے نہ جائز. بازار جیسے ماحول میں بیٹھ کے اس امت کا تاجر اگر امانت و صداقت کے بنیاد پہ تجارت و معاملات کرتا ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے بنی اسرائیل کے انبیاء کے صفوں میں کھڑا فرمائے گا. اس رحمت کا اتنا بڑا حصہ اس امت کے تاجر کو ملا. ہم نے کبھی سوچا ہم تو کہتا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے دھوکہ نہیں دیں گے تو کمائیں گے. کتنا گھاٹے کا سودا ہم اور آپ کرتے ہیں. انبیاء کے صفوں میں کھڑا ہونا شہداء اور صدیقین کے صفوں میں کھڑا ہونا اتنا بڑا مقام قیامت کے دن. اگر میں نے اپنی تجارت امانت اور صداقت یہ انبیاء کی صفات ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے رب کی کیا صورت ہے. ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے تو اس رحمت کا حصہ دیا ہے لیکن ہم اور آپ اسے نظر انداز کر چکے ہیں. آج تو کوئی چیز لے کے دکان سے نیچے اترو نا اور وہیں سے واپس قدم موڑ کے پھر دکان پہ آ جاؤ. آپ نے دیکھا یار یہ تو مجھے ٹھیک نہیں لگتی اور جا لے کے وہ واپس کر. اسے پتہ ہے بڑے مشکل سے تو دھوکہ دے کے 2 نمبر چیز دی ہے میں واپس کروں. یہ حالات ہیں مسلمانوں. جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مغرب ممالک میں جو بڑے بڑے سٹور ہیں اس میں باقاعدہ ریٹرن ونڈوز بنی ہوئی ہیں. ایک پوائنٹ بنایا ہے جس پہ وہ فروخت کیا ہوا سامان اگر کوئی واپس کرنے آتا ہے تو وہ وہاں سے آرام سے واپس ہو جاتا ہے اور فوراً نہیں مہینے بعد بھی لے کے آؤ گے واپس کر دیں. یہ کس کی تعلیمات ہے؟ میرے اور آپ کی نبی کی تعلیمات ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واپس کرنے والے تو 10-12 ہوں گے لیکن اس ریٹرن ونڈوز بنانے کی وجہ سے خریداروں میں سینکڑوں کے حساب سے اضافہ ہو جاتا ہے. بھائی میں نے تو اس اسٹور سے چیز لینی ہے پسند نہ آئی یا کوئی چند دنوں میں ٹوٹ پھوٹ گئے تو واپس بھی ہو جائے. یہ تعلیم میرے اور آپ کی نبی کی ہے لیکن اپنایا غیروں نے. مسلمان تو فوراً آ کے پھیر لیتا تو کون اور میں کون واپس کے لیے تیار نہیں. ایک مجلس میں محبوب پیغمبر نے فرمایا صحابہ موجود
فرمائے جو فروخت کی ہوئی چیز واپس کر لے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کا یہ فرمان تھا کہ ہمارے میں ایک ساتھی فوراً اٹھا مجلس سے نکل گیا۔ ہمیں حیرانگی ہوئی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ بنا۔ پھر جب شام کو ہم نے دیکھا تو وہ پھٹے پھٹے کٹھے کر کے اور اس سے کھوکا بنا کے اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ روزمرہ کے کچھ سامان خریدا اس میں رکھ کے اور دکاندار بن کے بیٹھ گیا۔ کبھی دکانداری کی نہیں۔ پھر محلے کی ایک چھوٹی سی دکان بن گئی جو روزمرہ کا سامان تھا، لوگ وہاں سے لینے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی ضروریات وابستہ ہو گئی۔ 1 مہینہ 2 مہینے 3 6 مہینے گزر گئے۔ ایک بڑھیا کوئی چیز لے کے گئی تو واپس آ گئی۔ بیٹا واپس کرنا چاہتی ہوں، کر لو گے؟ کہنے لگے اماں میں تو بیٹا ہی اسی انتظار میں دکاندار نہیں ہوں، کمانے کے لیے نہیں بیٹھا۔ میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے اس عمل میں جنت کی بشارت سنی ہے، میں اس بشارت کو پانا چاہتا تھا۔ بخوشی وہ چیز واپس لی اور پیسے ادا کر دیے، دکان بند کی اور گھر چلے گئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن دکان بند، محلے والوں کی ضرورت واپس تھا، بھی پتہ نہیں کیا ہوا۔ پتہ کیا تو بیمار ہو گئے ہیں، سفر پہ چل گئے، پتہ چلا کہ یہی ہے، بھائی دکان بند کر دی۔ اس نے کہا دکاندار تو نہیں تھا نا، مجھے تجربہ تھا، میں نے تو اپنے محبوب کی بشارت سنی تھی، وہ پانا چاہتا تھا، الحمدللہ وہ مجھے حاصل ہو گئی۔ اب دکانداری میں نہیں کیا کرتا۔ دوستوں سوچے تو صحیح، اللہ نے کیسے کیسے رحمتوں سے اپنے محبوب پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے نوازا ہے، لیکن آج ہم اور آپ اپنے آپ سے بالکل بے خبر۔ حتیٰ کہ اللہ نے اس امت کے مزدور کو بھی اس رحمت سے محروم نہیں کیا۔ مزدور صحابی آئے، ہاتھ ملایا، محبوب پیغمبر نے محسوس کر لیا میرے صحابی کے ہاتھ سخت تھے۔ کہا میرے صحابی کیا کام کرتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر توڑتا ہوں، بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کتنا بڑا مقام اس امت کے مزدور کو ملا، رب کی دوستی، رازق کی دوستی، جو رزق دینے والا۔ اگر حلال کمائیں گے تو پھر یہ رحمتیں ملیں گی، لیکن آج مزدور سے لے کے اوپر تک جاؤ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کچھ ڈنڈیاں مارتے رہے، برکت نہیں ہوتی۔ آپ تھک تو نہیں گئے میرے خیال میں سمیٹتا ہوں، اصل میں خود تھک گیا ہوں، آپ تو نہیں تھک۔ اس نبی رحمت کی رحمت میں سے اللہ نے ایک حصہ اس امت کے عالم کو دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وراثت کا مقام ملنا بہت بڑا مقام ہے۔ وارث کون بنتا ہے؟ بالکل قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ، قریبی رشتہ۔ گو کہ اس میں یہ اشارہ بھی مل گیا کہ علماء اس امت کے، یہ محبوب پیغمبر کے سمجھو بہت ہی قریبی افراد ہیں۔ وراثت ہر ایک کو تو نہیں ملتی۔ اس لیے علماء سے محبت کرو، علماء کے قریب اس سے پوچھ کے اپنے غم خوشی کے لمحات کو گزارو۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے قاری صاحبان کو جو مدرسہ آپ کے ہاں بنا ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ترقی کرے گا اور یہاں علم بھی شروع ہوگا انشاءاللہ۔ ان کی قریب آئیں۔ ایک بات یاد رکھنا، علماء اور طلباء یہ اس امت کا وہ قافلہ ہے۔ دیکھیں آج ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے، موبائل تو دور کے بعد ذاتی نمبر ہر ایک کو نہیں دیتے، جس سے خاص تعلق ہو اور مطالبہ کر لیں تو شاید اسے بڑی مشکل سے دیتے۔ تو علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا،
صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اور طلبائی وہ قافلہ ہے جس کو رب نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا۔ اگر ہم انہیں محبت سے دیکھیں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں مولانا محمد قاسم کتنے عرصے سے آپ کی یہاں دینی خدمت سے انجام دے رہے ہیں۔ میں تو جب سے دیکھا ہوں یہی ہے یہاں پہ، بس ایک درویش مزاج ہے، صرف دین کی خاطر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میرے اور آپ کی نظروں میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ ان سے محبت کریں، ان کے قریب آئیں، ان کی ضروریات کو سامنے رکھیں، اپنی طاقت کوشش کے مطابق پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ میری اور آپ کی ضروریات کو پورا کر دے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جس کو رب نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اگر میں ان کی ضروریات یا ان کے ساتھ محبت کروں گا تو اللہ میرے اور آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ بے شک سبحان۔ اور اللہ نے اس امت کے طالب علم کو بھی محروم نہیں کیا۔ طالب علم حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کی طلب میں نکلتا ہے جنت اس کی طلب میں نکل پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے جنت اس کی طلب میں نکل پڑتی ہے، جنت اس کی طالب بن جاتی ہے کہ یہ میرے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آج کوئی خاص مہمان آئے تو ہم قالینیں بچھاتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، یہ خاص مہمان ہیں اللہ کے۔ تو ہم اور آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ۔ کیسے کریں گے؟ مدرسے میں تو داخل ہو نہیں سکتے آپ۔ اگر طلب ہے تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ طالب علم کے یہ فضائل مجھے بھی حاصل ہو جائیں بغیر مدرسے میں داخلے کے۔ 8 سال کون پڑھے؟ آپ جس عمر میں پہنچ چکے ہیں، 100 ضروریات مصروفیات، اب وہ ترتیب تو بن نہیں سکتی، لیکن بہت ہی آسان ترتیب، بشرطے کہ آپ میں طلب ہو۔ بتاؤں ضرور انشاءاللہ، کانوں کی چاشنی کے لیے یا عمل کے جذبے سے؟ عمل کے لیے انشاءاللہ۔ لیکن جمعہ تو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، یقیناً پڑھنا ہوتا ہے جہاں بھی، اور باقاعدہ جمعے میں بیان بھی کیا جاتا ہے۔ بیان قرآن حدیث وعظ و نصیحت یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر جمعے کے دن بیان شروع ہونے سے پہلے خطبے کی اذان نہیں، بیان اردو والا خطبہ، ہم تم کوشش کرتے ہیں کہ دوسری جب اذان آئے گی پھر گھر سے بھاگ بھاگ کے آئیں گے، پھر مسجد میں چلے جائیں گے، وہاں ٹائم لگ جائے گا، پھر وہاں کریں گے، ایک خطبہ گزر جائے گا، پھر آ کے بس بیٹھیں گے، بس آخری خطبہ آخر میں ہوگا، ختم ہوا، نماز پڑھی ہو گئے پارے۔ نہیں، بیان شروع ہونے سے پہلے گھر میں تیاری کرو یا مسجد میں پہلے آ جاؤ، وضو بناؤں، کپڑے پہنوں، صاف ستھرے، خوشبو لگاؤں، اور اس نیت سے گھر سے چلوں چند قدم جو میں نے اٹھانے مسجد کی طرف، کہ میں جاؤں گا، مولوی صاحب نے اب بیان شروع کرنا ہے تو میں علم حاصل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ قرآن حدیث کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، کوئی بات تو میرے پڑھنے پڑے گی، تو یہ علم ہے نا۔ یہ نیت کرنے کے میں علم حاصل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ اگر گھر سے تیاری کر کے حصول علم کی نیت کر کے میں بر وقت مسجد کی طرف آؤں گا تو میری حیثیت ایک طالب علم کی ہوگی، یقیناً فرشتے میرے قدموں کے نیچے پروں کو بچھا دیں گے اور جنت میرے اور آپ کی طلب میں نکل پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام، کتنی آسانی کے ساتھ اپنی حیثیت ایک طالب علم والی بنا لوں بس۔ اب علم حاصل کرنے کی نیت تو تب بنے گی نا جب میں بیان سے پہلے مسجد میں آؤں۔
میں جو دوسرے خطبے کے اذان کی انتظار کروں گا تو پھر تو نیت تو نہ رہی نا۔ تو اللہ نے اس رحمت کا حصہ اس امت کے طالب علم کو بھی دیا۔ جانور بھی اس رحمت سے محروم نہیں ہوئے، نبی رحمت کی رحمت سے جانور بھی محروم نہیں۔ زمانے جاہلیت میں ان کا ایک نظریہ تھا، جب بارش نہ ہوتی نا، کہاں سالی ہونے لگتی تو جانور کے دم کے ساتھ وہ کپڑا باندھ دیتے تھے، اسے آگ لگا دیتے تھے۔ جب آگ بڑھتے بڑھتے جانور کی دم کو جلانے لگتی تو جانور دوڑتا، چیختا، چلاتا، اور یہ سارے لوگ دائیں بائیں کھڑے اس کا تماشا دیکھتے، ککیں لگاتے۔ ان کے نظریہ تھا جب جانور چیختا، چلاتا ہے، دوڑتا ہے تو بارش برستی ہے۔ محبوب پیغمبر تشریف لائے، آپ نے فرمائے جانور کو تکلیف مت دینا، فرمائے جانور کو تکلیف مت دینا۔ تو یہ اللہ نے نبی رحمت کی رحمت سے جانور کو بھی حصہ دیا۔ جنات بھی محروم نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے مٹی کے ڈھیلے سے تو پیشاب خشک کرو، لیکن اگر کوئی ہڈی پڑی ہے اس سے نہ کرو، کیونکہ اللہ اس ہڈی پہ جنات کے لیے خوراک پیدا کرتا ہے۔ یہ اس رحمت کا حصہ ہے، جنات کو بھی۔ حتیٰ کہ اس امت کے مردے بھی محروم نہیں۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے میت اور مردوں کو اچھے کلمات سے یاد کیا کرو، اچھے کلمات سے یاد کیا، جو اس میں اچھائی ہے اس کا تذکرہ کرو، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے۔ میں آگے نہیں جا سکتا، پھر کسی ٹائم پہ اس امت کو بحیثیت امت اللہ نے کتنی بڑی رحمت کا حصہ دیا، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ۔ اب آئیں، اتنی بڑی ذات نبی رحمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی۔ سبحان۔ کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے، کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے جو مجھے اور آپ کو ملے۔ تو آئیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش کریں۔ آج تک غفلت کی زندگی گزری، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کر لیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، سچی توبہ کرنا اللہ کے ساتھ صلح کرنا ہے۔ جو رب کو منا لیتا ہے اللہ پھر اسے رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اگر میں اپنے گناہوں پہ سچی توبہ کر لوں گا، رب میرے گناہوں کو معاف نہیں نیکیوں پہ بدل دے گا۔ تو اتنا کریم، 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہو کہ میں اللہ سے مانگتی ہوں میرا آنکھ نم ہو جائے۔ آج کا نوجوان یہ شکوہ کرتا ہے، جی میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں، میں مانگتا ہوں مجھے ملتا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ماں ہے، جب بچہ ضد کرتا ہے، روتا چلاتا ہے، ماں سے ایسی چیز ٹھنڈی میں آئس کریم مانگتا ہے، ماں سمجھتی ہے کہ اس کو آئس کریم لے کے دوں گی نزلہ زکام ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، لیکن آخرکار وہ ماں کی مانگتا بے قرار ہوتی ہے اور بچے کے بار 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 مانگنے رونے دھونے پہ خود آئس کریم لے کے بھی دے دیتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر اس ذات سے رو رو کے مانگو اور بار بار مانگو، وہ نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ لیکن آج کا نوجوان کا شکوہ ہے کہ میں مانگتا ہوں مجھے ملتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اور آپ نے مانگا ہی نہیں۔ آج ہم اور آپ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اللہ نے دینے کے وعدہ مانگنے پہ کیا ہے، پڑھنے پہ نہیں کیا۔ اس لیے کہتے ہیں مانگنا سیکھنا ہے تو اشارے پہ رکے ہوئے گاڑی کے دروازے پہ کھڑے اس فقیر سے سیکھو جس کے ہاتھ پھیلانے کے انداز کا فقیرانہ، زبان سے نکلتے جملے فقیرانہ، چہرے کا زاویہ فقیرانہ۔ اسے یقین نہیں ہے کہ ملے گا، یہ شیشہ بن کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر بھی مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے۔ میں اور آپ تو ذات کے در پہ چھپ کے مانگنے والے، جہاں مجھے ملنے کا یقین ہے، اگر محتاج بن کے مانگوں گا تو کیسے نہیں ملے گا؟
لیکن میرے تو مانگ میں نہیں، میں تو پڑھتا ہوں، ہاتھ اڑ جاتے ہیں، نگاہیں سامنے دیوار پہ جم جاتی ہیں، دماغ دائیں بائیں گھومتا ہے، دماغ کچھ پڑھنے لگتی ہے، پڑھتے پڑھتے ہاتھ پھینک اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو فجر کی نماز میں تجربہ کر لیں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ ایک ساتھی دعا سے پہلے جا کے وہاں گیٹ پہ کھڑا ہو جائے، دوسرا ساتھی جب دروازے پہ ہے نا، آپ اس سے پوچھیں یار تو دعا مانگ کے آیا ہے، بتا سکتے ہے تو نے کیا مانگا؟ نہیں بتا سکے گا، اس نے مانگے نہیں تو پڑھ کے آئے، وہ جو زبان چلتی رہی، نگاہیں دائیں بائیں گھومتی رہی، پڑھ کے اٹھ کے چلا گیا، نہیں بتا سکے گا میں نے کیا مانگا۔ تو اگر ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اور مانگنا شروع کر دیا، یقین اللہ میں رات کی دامن کو رحمتوں سے بھر دے، ہم مانگنے والے تو بنے۔ میرے رب بڑا کریم ہے، بے شک بہت مہربان ذات ہے، وہ سچی توبہ کرنے والے کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے ہم اور آپ آج سچی توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ رب سے صلح کرتے ہیں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بہت ہی رحیم ہے، میرے محبوب پیغمبر میں رؤوف الرحیم ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، نبی توفیق عطا فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔